بس ہلکا سا پاؤں مڑتا ہے اور اس کے بعد مسلسل پین، سویلنگ اور چلنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پین کم ہو گیا اور لائف ڈائریکٹلی نارمل ہو گئی ہے کچھ ہی دنوں بعد، لیکن کچھ دن کے بعد وہ پاؤں دوبارہ سے مڑ جاتا ہے۔ دوبارہ سے مڑنے کے بعد پھر دوبارہ سے وہی مسئلے شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہی مسئلے کم از کم مہینوں تک وہ چلے جاتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ بار بار پاؤں کیوں مڑتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر علیم سمزا، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے اینکل سپرین، مطلب پاؤں کی موچ آ جانا۔ جب پاؤں مڑتا ہے تو اس وقت شدید قسم کا درد ہوتا ہے، خصوصاً پاؤں جب اندر کی طرف مڑتا ہے۔ اس کا ہم دیکھیں گے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور مڑتا کیوں ہے، اور اکثر لوگوں میں یہ بار بار شکایت ہوتی ہے کہ ان کا پاؤں ہفتے میں ایک بار دو بار مڑ گیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور ہوم بیسڈ ایکسرسائز کون کون سی ہیں جو آپ کر کے اپنے پاؤں کو گھر میں ہی رہتے ہوئے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ اینکل سپرین اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اینکل سپرین ہمارے اینکل میں لیگامنٹس ہوتی ہیں کچھ، جو لیگامنٹ ہمارے اینکل کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتی ہیں۔ مطلب جب ہمارا پاؤں جب چل رہے ہیں زمین پہ، ہمارا پاؤں سیدھا چل رہا ہے، تو یہ ایک اسٹیبلٹی، ایک اسٹیبل رہنا، ایک سیدھے کھڑے رہنا، اس میں یہ ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کا پاؤں مڑے نہ۔ جب آپ کا پاؤں مڑتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، یہ لیگامنٹ تھوڑا سا کٹ جاتا ہے، اگر نہیں بھی کٹے تو پھر یہ اوور اسٹریچ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی انجری ہو جاتی ہے، اور اس سے ہم عام زبان میں پاؤں کا مڑنا، پاؤں کی موچ یا اینکل سپرین کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ہوتا ہے اسپورٹس پلیئرز میں، اور اگر آپ اونچی نیچی زمین پہ چل رہے ہیں تو آپ کا پاؤں اچانک سے مڑ سکتا ہے، یا آپ گیلے فرش پہ چل رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ عام دیکھا جاتا ہے۔ اب اس کی کامن سمٹم کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں؟ آپ کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے، درد کے ساتھ آپ کا پاؤں سوجنے پڑ جاتا ہے، سوج جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی بروزنگ، مطلب کہ کوئی کالا دھبا نشان بن جاتا ہے جیسے خون جم گیا ہو وہاں پہ، اور آخری نشانی کی آپ کو چلنے میں شدید مشکل ہوتی ہے اور شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ سب سے عام غلطی، سب سے کامن مسٹیک یہاں پہ کیا ہے کہ جو ہی پتہ چلا یہ اینکل سپرین ہوا، جب پاؤں مڑا تو فوراً سے کیا کرتے ہیں، گرم کپڑا ٹکور کرنے پڑ جاتے ہیں اس چیز کو۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب آپ کا پاؤں مڑتا ہے تو اس وقت گرم ٹکور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے آئسنگ کی۔ آپ کی برف کی ٹکور وہاں پہ کریں۔ آپ جب برف کی ٹکور وہاں پہ کریں گے، وہاں پہ بلڈ سرکولیشن رکے گی۔ بلڈ سرکولیشن جب رکے گی تو آپ کا پین بھی کم ہوگا، تو اس سے بروزنگ وغیرہ جو آپ کا مسئلہ جو بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ رک جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے اس کو ٹائٹ پٹی باندھ دیں جسے ہم کمپریشن بولتی ہیں، کرپ بینڈیج کے تھرو، کسی بھی بینڈیج یا کسی بھی کپڑے دوپٹے جیسا بھی ہو تو اسے کپڑا باندھ دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے کرنا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی موومنٹ کرنی ہے، یہ نہیں بالکل آپ نے کپڑا باندھ دیا اور روک دیا، اور لاسٹ میں جب آپ سوئیں تو اس وقت آپ کا پاؤں اوپر کی طرف ہونا چاہیے، نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ کے اسے اوپر کی طرف کر لیں۔ اب ہم دیکھیں کہ آپ اس اینکل سپرین کو گھر میں رہتے ہوئے کچھ ورزش کر کے کیسے ٹھیک کر سکیں، لیکن ورزش کرنے سے پہلے آپ نے آئسنگ، برف کی ٹکور، کمپریشن یعنی پٹی باندھنا اسے، اور ہلکی ہلکی موومنٹ کرنا ضروری ہے۔ کچھ ایکسرسائزز میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں جو آپ نے گھر میں کرنی ہے، جس سے آپ کا اینکل سپرین انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کم ہو جائے گا اور آپ کا پین بھی کم ہو جائے گا۔ اس سے آپ کا کیا ہوگا، ایکسرسائز سے آپ کے مسل مضبوط ہوں گے تاکہ آپ کو دوبارہ انجری نہ ہو۔ جو بار بار پاؤں جس کا مڑ جاتا ہے وہ پاؤں انشاءاللہ ان ایکسرسائزز کرنے کے بعد نہیں مڑے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے پاؤں آگے کی طرف اور پاؤں پیچھے کی طرف کرنا ہے، پھر آگے کی طرف، پھر پیچھے کی طرف، کم از کم یہ 10 سے 15 بار آپ نے یہ روز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اپنے پاؤں کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز گھمانا ہے، مطلب آپ نے سیدھا گھمانا ہے اور پھر الٹا گھمانا ہے پاؤں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی کرسی، چیئر یا کوئی ایسی سپورٹ لینی ہے، یا دیوار کے سہارے کھڑے ہو کے پاؤں کو اوپر اور نیچے کرنا ہے، مطلب آپ نے پوری ٹانگ آپ نے اوپر کیا پھر نیچے کیا۔ یہ ساری 3 ایکسرسائزیں جو میں نے بتائی انشاءاللہ اس سے آپ کی ریکوری بہت جلدی ہوگی، اور ان سب کی 10 ریپیٹیشن کرنی ہے 3 سیٹ میں، مطلب 10 بار 1، 10 بار 2، 10 بار 3، مطلب کہ ہر ایکسرسائزز کو 10 بار کرنا ہے، اور
3 سیٹس میں کرنا ہے، مطلب یہ 30 ہو جائیں گے۔ ایک ایکسرسائز پاؤں اوپر کیا، پاؤں نیچے کیا، یہ 30 بار ہو جائے گا۔ پاؤں کا گھمانا، یہ 10 بار، پھر 10 بار، پھر 10 بار، یہ 30 بار ہو جائے گا۔ پھر تیسری ایکسرسائز پاؤں کو اوپر نیچے اوپر نیچے، یہ بھی آپ نے 30 بار کرنا ہے سیٹ کی صورت میں۔ آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں 10 ریپیٹیشن کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا پاز لینا ہے، کم از کم 30 سیکنڈ کا، پھر اس کے بعد دوبارہ سے ورزش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ان سے آپ کا بالکل درد تو غائب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ خوش رہیں، چلتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔